اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی جو آیت تھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بیسیکلی آیات ہے کن کے لیے؟ وہ لوگ تھے جو منافق لوگ تھے، اب وہ مکے میں بھی تھے اور مدینے میں بھی۔ اب جب مدینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہ جو منافق لوگ تھے اس میں ایک تو جوز کے جو یہود کے لیڈرز تھے وہ تھے، دوسرے جو تھے وہ کہتے تو یہ تھے ہم مسلم ہیں، لیکن انسائڈ جو ہے وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ہوتے تھے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ صلح کرانے والے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ زمین پہ فساد مت کرو۔ فساد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فساد کا اصل مقصد جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، فساد کی ڈیفینیشن ہے کرپشن۔ یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا دنگا جنگ، یہی فساد کا اصل جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے انجسٹس، اس کا مطلب ہے ناانصافی، تو اس کو کہتے ہیں فساد۔ تو قالوا انما نحن مصلحون، انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم صلح کرنے والے ہیں، ہم جو ہے وہ کرپشن فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم صلح کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو بیچ کا راستہ ڈھونڈتے تھے، بیچ کا راستہ کہتے تھے ہم پہلے کچھ سال پہلے ہم بالکل ایک دوسرے میں ساتھ رہتے تھے، بزنسز کرتے تھے، سارا کچھ ہماری تجارت ہوتی تھی، ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ جیسے ہی مسلمان آئے یہاں پہ مدینے میں تو یہ جھگڑا، یہ جنگیں، یہ چیزیں کیوں ہوئی؟ ان کی نظر میں صحابہ جو تھے وہ فساد پھیلانے والے، یا ان کی نظر میں جو مسلمان تھے وہ جنگیں کرنے والے تھے، وہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے والے تھے۔ لیکن فساد کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فساد کا اصل جو مطلب ہے وہ ہے ناانصافی۔ جب ہم قرآن آیا اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینے میں اور مکے میں جب قرآن نازل ہوا تو اس کا مطلب انجسٹس، جو ناانصافی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ناانصافی کو پسند نہیں کرتے، تو یہ جو ریئل کرپشن ہے، ریئل فساد جو ہے وہ انجسٹس ہے۔ تو اس میں جو وہ بیچ والے لوگ تھے جن کے دل میں مرض تھا، فی قلوبہم مرض، تو وہ کہتے تھے آپ بیچ والا راستہ کیوں نہیں نکالتے؟ ایسے لوگ مکے میں بھی تھے کہ ایک دن آپ جو ہے وہ کعبے کی کسٹوڈین بن جاؤ، آپ لوگ اس کو وہ کرو، ایک دن جو ہے وہ مشرک لوگ کریں۔ ایسے لوگ مدینے میں بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ بیچ والا راستہ کیوں نہیں نکالتے؟ آپ اتنے ہارڈ لائنر کیوں ہو، اتنے سخت کیوں ہو؟ اللہ کے احکام ٹھیک ہے لیکن آپ اتنے سخت کیوں ہو؟ اسلام کو لے کر اتنے ہارڈ کیوں ہو آپ؟ لیکن جب قرآن میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل صاف ہیں، بالکل کلیئر ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آ سکتی، تو ان چیزوں کے لیے کوئی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جسے کہتے ہیں گرے ایریا، اس میں تھوڑے بہت جو ہے وہ چینجز لوگ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن، جو ان کے سچویشن ہوتی ہے اس کے حساب سے، لیکن کافی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل کلیئر ہیں، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ جیسے قرآن جب آیا نازل ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا سے چلے گئے تو قرآن کمپلیٹ ہو گیا، خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پہ مہر لگانے والے، تو اس کے بعد کوئی وحی نہیں آ سکتی۔ تو جب قرآن آنا بند ہو گیا، قرآن کمپلیٹ ہو گیا، دین اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے، تو اس کے بعد کوئی وحی نہیں آ سکتی، کوئی اس میں چینج نہیں، کوئی اس میں کوئی چیز ملا نہیں سکتا، کوئی اس سے چیز کوئی نکال نہیں سکتا، یہ بالکل کلیئر ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ لیکن آپ سنتے ہوں گے، میں بھی سنتا ہوں کبھی کبھی، کہتے ہیں کہ کسی بزرگ نے یا کسی نیک آدمی نے کوئی خواب دیکھا، اس نے کہا خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ وظیفہ پڑھو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، اور پھر وہ باتیں جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں یا لوگوں کو بتاتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے یا میسیجز میں، تو یہ باتیں کہتے ہیں کہ کسی نیک آدمی نے خواب دیکھا، اس نے کہا کہ اتنی دفعہ یہ وظیفہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ پڑھو تو اس کے بعد آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ کوئی نیک بندہ آیا، اس کو خواب میں یہ آیا اور وہ بہت نیک آدمی ہے، تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیک بندہ آیا اور اس نے یہ بات سب کے بتا دی تو معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ تو وحی ہو گئی، اور وحی ہمیں پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو اس کے بعد وحی بالکل بند ہو گئی، اس کے بعد جو دین ہمارا ہے اس میں کوئی بھی چینج نہیں لا سکتا۔
تو اس کے اگر وہ کہہ رہا ہے تو جو کوئی خواب دیکھ رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے خواب نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جو خواب دیکھتا ہے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے، وہ پوری مسلم امہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے ہوتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے، ہمارے دین میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی اس سے کوئی چیز نکال سکتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ان کے دل میں مرض تھا، کہتے تھے کہ آپ بیچ والی بات کرو، تو ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو آپ لوگوں میں صلح کروا رہے ہیں، آپ لوگوں میں مشرکین میں آپ میں صلح کروا رہے ہیں، آپ بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں، ہم جو ہے وہ نہیں ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ الا انہم ہم المفسدون، یاد رکھو یہی جو ہے وہ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن بھی نہیں ہے، ان کو ان چیز کا جو ہے وہ احساس نہیں ہے، ریئلائزیشن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ انہم ہم المفسدون، اللہ کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی ٹیچر ہے، وہ کلاس میں پڑھا رہا ہے، تو اس کو کوئی خاص بات سمجھانی ہے، وہ ٹیچر چاہتا ہے کہ سب کا اٹینشن میری طرف ہو، اور پہلے بھی ٹیچر پڑھا رہی تھی لیکن سب کا اٹینشن اسپین جو ہے وہ کم ہو گیا، وہ ٹیچر چاہ رہی ہے کہ اٹینشن میری طرف ہو، وہ بیچ میں رک کے لوگوں کو یہ بات بہت اہم ہے، یہ بات سن لو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے، قرآن ہمارے لیے ساری چیزیں خاص ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم مسلمانوں کے لیے ایک حرف ایک لفظ جو ہے وہ اٹینشن کا حامی ہے، اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پہ اٹینشن نہیں دوں گا۔ لیکن کافی جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایکسٹرا اٹینشن دو، کیونکہ آپ اگر عربک دیکھیں، عربک میں ایک اس زبان میں ایک ایموشنس ہیں، اس کی باڈی لینگویج ہے اور اس کے فیچرز ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کس کو ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں، کوئی بھی میسیج کرتے ہیں، اس میں آپ کے ایموشنز نہیں جاتے، اس میں آپ کا باڈی لینگویج نہیں جاتی، اس میں آپ کے فیشیل فیچرز جو ہے وہ نہیں جاتے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو لکھا اوکے، اب اوکے بہت سے قسم کا ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں اوکے 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 اوکے، تو مطلب اوکے کا مطلب نہیں بھی ہوتا، اوکے کا مطلب ہاں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی باڈی لینگویج، فیچرز، فیشیل ایکسپریشنز، یہ سب اس سے اگلا بندہ جو ہے وہ پوائنٹ نکال لیتا ہے کہ اس کا اوکے کا مطلب کیا ہے۔ تو عربی زبان میں یہ جو بھی چیز ایموشنس ہے، یہ عربی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہم ہم المفسدون، اللہ کا مطلب ہے کہ اس چیز پہ زیادہ فوکس دو، یاد رکھو، یہاں پہ دھیان دو، فوکس دو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہم ہم المفسدون، ان کا مطلب بے شک، اس میں کوئی بھی شک نہیں، انہم، اور دو مرتبہ ہم یوز کیا گیا یہاں پہ، ہم اور ہم۔ اگر انہم ایک دفعہ ہوتا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 دفعہ کہا ہے، کیونکہ اس کو انفیسائز، ان کو زیادہ زور لگانے کے لیے۔ انہم ہم المفسدون، بے شک وہی جو ہے وہی ہیں فساد پھیلانے والے، ولکن لا یشعرون، اس چیز کا وہ علم نہیں رکھتے، ان چیز کا وہ جو ہے وہ ریئلائزیشن نہیں ہے ان کو، اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، اس چیز کا احساس نہیں ہے ان کو۔ یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے کس طرح ہوتی ہے، یہ اس میں ہم کیا، ایک تو فاسد ہوتا ہے، فاسد کا مطلب ہے کوئی کرپٹ پرسن، کوئی ایک آدمی ہو جو فساد کرے، کرپشن کرے، اس کو کہتے ہیں فاسد۔ لیکن جب آتا ہے مفسد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کرپشن کو پھیلائے، کسی اور کو بتائے، کسی اور کو وہ چیز کرپشن والی اور کو کرپشن سکھائے، اس کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں یسببون الفساد فی الآخرین، مطلب دوسرے لوگوں میں وہ فساد جو ہے وہ پھیلائے، اس کو کہتے ہیں مفسد۔ تو یہاں پہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ہم المفسدون، بے شک وہی جو ہے وہ کرپشن پھیلانے والے ہیں، وہی جو ہے وہ دوسروں میں کرپشن پھیلاتے ہیں۔ اب یہ آیات جو ہے ہمارے یہاں ہم آج کل کے دور میں کس طرح اپلائی ہوتی ہیں؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب یہ جو منافق لوگ تھے، یہ فساد پھیلانے والے جو بھی منافق لوگ تھے، یہ کہتے تو تھے ہم مسلمان ہیں، نام سے وہ تو مسلم امہ تھے، سب کے لیے وہ مسلمان تھے، لیکن وہ کرپشن پھیلاتے تھے، فساد کرتے تھے، مطلب ان کو وہ منافقت کرتے تھے، وہ مسلم امہ کے بارے میں غلط بیانی کرتے تھے، ان کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو منافق ہوتے۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اسلام کے بارے میں غلط بولیں گے، اسلام کے بارے میں اس طرح غلط بولیں گے کہ کسی اپنے بھائی مسلمان کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو،
اس کے بارے میں غلط بولنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ بہت دین میں اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، وہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، وہ اس طرح دوسروں کو تو سمجھیں گے، مسلمانوں کو غلط سمجھیں گے، اور اسی جگہ پہ جو مسلم نہیں ہیں ان کو صحیح سمجھیں کہ وہ زیادہ سچے ہیں، وہ یہ ہیں وہ. لیکن مسلمانوں کو جو ان کی مسلمانوں کے لیے پکچر ہوگی، مسلمانوں کے لیے ان کا جو خاکہ ہوگا، وہ جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ وہ بالکل کرپٹ لوگ ہیں، خراب ہیں، اپنے بھائیوں کو خراب بولیں گے. اور صرف وہ نہیں کہ اپنے آپ یہ سمجھیں، لیکن دوسروں کو بھی بتائیں گے. کمپنیز میں ایسی کمپنیز میں بیٹھا ہوں جہاں پہ لوگوں کا جو ڈسکشن ہوتا ہے اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ جو گروپ ہے وہ خراب ہے، وہ غلط ہے، چاہے وہ مسلمان ہو. اور وہ کہہ رہے ہیں میری نظر میں وہ سارے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ اور کچھ بھی کریں لیکن وہ ہیں مسلمان. اگر کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مسلمان ہو گیا. جب ایک بندہ مسلمان ہو گیا تو ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ وہ مومن ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. ہم یہ چیز جج نہیں کر سکتے. تو میں اگر اس کے خلاف بات کرتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سارے مسلمان، ساری انسان سب پسند ہیں، اس میں سے زیادہ مسلمان پسند ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کو میں اگر غلط کہتا ہوں تو میں کس کو ناراض کروں گا؟ اللہ عز و جل کو. تو اس لیے جب بھی مسلمانوں کی بات آئے تو اگر آپ اچھا نہیں بول سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کے بارے میں غلط بھی نہیں بولیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ چیز ہم سمجھیں. کبھی بھی کسی بھی جگہ بیٹھے کوئی بھی مسلمان کو غلط کہہ رہا ہے تو اس کے لیے ہمارا اسلام دین جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. کوئی بندہ غلطی کر سکتا ہے لیکن دین ہمارا پرفیکٹ ہے، اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. تو آپ اس بندے کے لیے اگر غلط کہہ رہے ہو اسلام کے نام پہ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ اسلام کو غلط کہہ رہے ہو. تو اس لیے جب بھی آپ کو کوئی کہے کہ یہ بندہ جو ہے مسلمان ہے لیکن یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام خراب ہو گیا. اسلام جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جیسے گاڑی ہے مرسڈیز، کمپنی مرسڈیز نے بنائی، اس میں آپ ایسے بندے کو بٹھا دیں جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور اس نے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرسڈیز کمپنی خراب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گاڑی چلانے والا ہے وہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، یہ اس کی غلطی ہے، وہ خراب ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مرسڈیز کمپنی خراب ہے. تو اس لیے اسلام ہمارا جو ہے وہ بالکل بھی خراب نہیں. اور جو اس کو غلط طریقے سے بیان کرتا ہے یا کرتا ہے وہ اس کا وہ جانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے. ہم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ مسلمان خراب ہے. ہماری نظر میں سارے جو مسلمان جو بھی ہیں وہ مومن ہیں. اللہ عز و جل ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.